بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہستی ہیں حضرت ہود علیہ السلام۔ ناظرین ذی وقار، حضرت ہود علیہ السلام کا سلسلہ نسب یوں ہے: ہود بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام، اور یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہودی عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام ہیں، اور یوں بھی ان کا سلسلہ نسب بیان کیا گیا ہے: ہود بن عبداللہ بن رباح جارود بن عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ اس کو ابن جریر نے بیان کیا ہے۔ ناظرین ذی وقار، حضرت ہود علیہ السلام عاد بن عوس بن سام بن نوح کے قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ عرب لوگ تھے، احقاف میں آباد تھے۔ احقاف ریت کے پہاڑوں کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ یمن میں عمان اور حضر موت کے درمیان میں ہے۔ یہ ساحل سمندر کے قریب علاقے میں آباد تھے جسے شجر کہا جاتا ہے، اور ان کی وادی کا نام مغیث تھا۔ وہ بڑے بڑے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 6 سے 7 میں فرماتا ہے: کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی عاد ارم کے ساتھ جو ستونوں والے تھے، ان کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے، عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا تذکرہ اپنی مناسب جگہ پر آگے ہم کریں گے۔ ناظرین، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: عاد اولا عاد ارم ہیں جو ستونوں والے تھے، اور ان جیسے قد آور دنیا میں پیدا نہیں کیے گئے۔ یہاں آیت میں مصلحہ کی ضمیر قبیلہ کی طرف لوٹتی ہے یا ستونوں کی طرف لوٹتی ہے، لیکن پہلی بات صحیح ہے، اور اس کی تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے، اور جس نے یہ کہا ہے کہ ارم ایک شہر ہے جو زمین میں چکر لگاتا رہتا ہے، جو کبھی شام میں ہوتا ہے تو کبھی یمن میں، کبھی حجاز میں ہوتا ہے تو کبھی کسی اور جگہ، تو یہ حقیقت سے بہت دور بات ہے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے، اور نہ کوئی مسند ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث جس میں انبیاء اور رسول کا تذکرہ ہے میں بیان ہوا ہے کہ ان انبیاء میں سے 4 عرب سے ہوئے ہیں: ہود، صالح، شعیب، اور تمہارا نبی اے ابو ذر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح ابن حبان کے مطابق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کرنے والے حضرت ہود علیہ السلام ہیں۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ان کے باپ نے سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کی، اور بعض نے کہا ہے کہ سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کرنے والے نوح علیہ السلام ہیں، اور بعض کا قول ہے کہ آدم علیہ السلام ہیں، اور یہی سب سے زیادہ مناسب ہے، اور دیگر اقوال بھی اس کے متعلق ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پیدا ہونے والے عربوں کو عرب عاربہ کہا جاتا ہے، اور ان کے کئی قبیلے ہیں جن میں سے چند کا نام عاد، ثمود، جرہم، تسم، جدیس، امیم، مدین، املاک، قحطان، جاسم، بنو یکتن وغیرہ، اور عرب مستعربہ اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام فصیح و بلیغ عربی بولنے والے پہلے شخص ہیں۔ انہوں نے جرہم قبیلہ سے یہ زبان سیکھی تھی جو ان کی والدہ محترمہ ہاجرہ کے پاس حرم میں اقامت پذیر ہوئے تھے، جس کا تذکرہ اپنی جگہ اپنی تفصیل میں آگے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت اور اچھے بیان سے نوازا تھا، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا تلفظ فرماتے تھے۔
ناظرین کرام، طوفان نوح کے بعد عاد اولا ہی سب سے پہلے بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ان کے 3 بت تھے، صدا، سمودا اور ہرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا، ان کی طرف مبعوث کیا، پس انہوں نے ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، جیسے کہ سورہ الاعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد ان کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ بھائیو، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا مانددار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو مخلوق میں پھیلاؤ زیادہ دیا، پس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ کامیابی حاصل کر سکو۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے خدا ہی کی عبادت کریں، اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچا ہے تو جس چیز سے ہمیں ڈراتا ہے اسے لے آ۔ ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ اور سورہ ہود میں قصہ نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان باندھتے ہو۔ اے میری قوم، میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اور اے قوم، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گنہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ اور وہ بولے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، یعنی جن کی خدا کے سوا عبادت کرتے ہو۔ تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں خدا پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں۔ زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے۔ بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا،
اور عذاب شدید سے انہیں نجات دی۔ ناظرین اکرام، یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر متکبر و سرکش کا کہنا مانا، تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو، عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو، ہود کی قوم عاد پر پھٹکا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنین میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے قصہ کے بعد فرمایا، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو اس کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور پانی جو تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو تم گھاٹے میں پڑ گئے۔ کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں اس کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے، جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے؟ بہت بعید اور بہت بعید ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔ فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پیشمان ہو کر رہ جائیں گے۔ تو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا اور ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں فرمایا، عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ بھلا تم ہر اونچی جگہ پر بطور کھیل تماشا یادگار عمارت بنا رہے ہو اور محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو، اور اس نے تمہیں چوپایوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے۔ مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے برابر ہے، یہ تو اگلوں ہی کے طریق ہیں اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ ناظرین، ایک اور جگہ سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا گیا، جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے، ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے؟ تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحقاف میں فرمایا، اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی، اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو،
مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے، اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم نادانی میں پھنس رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہیں جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ تو وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں دردناک عذاب بھرا ہوا ہے، ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کر دیتی ہے۔ تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ گناہ گار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اور سورۃ الزیارات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی، وہ جس چیز پر بھی چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ اور ناظرین اکرام، سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ کہ اس نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا اور سمود کو بھی، غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی، بے شک وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے ٹپکا۔ اور ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں فرماتا ہے اور عاد نے بھی تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی، وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ سو دیکھ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، بس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر ان پر چھایا جو چھایا، تو اے انسان اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الحاقہ میں فرماتا ہے رہے عاد تو ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیہ ناش کر دیا گیا، خدا نے اس کو 7 رات اور 8 دن لگاتار چلائے رکھا۔ تو لوگوں کو دیکھتا کہ اس میں اس طرح گر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے، بھلا تو ان میں سے کسی کو باقی بھی دیکھتا ہے؟ اور سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم کھلاتے تھے، اتنے دراز قد کے تمام ملک میں ایسا پیدا نہیں ہوئے تھے، اور سمود کے ساتھ کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے، اور فرعون کے ساتھ کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا۔ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے اور ان میں بہت خرابیاں پیدا کرتے تھے، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا، بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔